وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس دن نہ کسی کا مال نہ اس کی اولاد اسے فائدہ دے گی سوائے اس آدمی کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے. محترم حاضرین، قلب سلیم صاف ستھرا دل، جس دل میں نہ شرک کی گندگی ہو نہ بدعت کی ملاوٹ ہو، اور اسی کے ساتھ شرک کے جتنے بھی وسیلے اور ذریعے ہیں ان سب سے پاک دل، اس کے ساتھ گناہوں کی محبت اور گناہ سے بچنے والا. جو آدمی ایسا دل لے کر اللہ کے پاس آئے گا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ایسا ہی شخص اللہ کے پاس کامیاب ہوگا. حقیقت میں یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک ہے. حضرت ابراہیم نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اے میرے پروردگار جس دن تو مردوں کو قبر سے اٹھائے گا اس دن تو مجھے رسوا نہ کرنا. وہ دن جس دن نہ مال نہ اولاد کسی کو فائدہ پہنچائے گی سوائے اس آدمی کے جو قلب سلیم لے کر آئے. محترم حاضرین، دل کا پاک و صاف ہونا یہ ایک اعمال کے مقبولیت کی زندہ دلیل ہے، بلکہ یوں کہیں یہ اخلاق کا یا ایک مسلمان کے ایمان کا ایسا حصہ ہے جس سے کوئی آدمی نہ بچ سکا ہے، اور یوں کہا جائے نہ کوئی آدمی اس کے بغیر کامیاب ہو سکا ہے. دل کا پاک ہونا ضروری ہے. دل مسلمانوں کے حوالے سے پاک ہو، نہ اس میں کسی کے لیے بغض ہو، نہ عداوت ہو، نہ حسد ہو، نہ کینہ ہو. اس کے فائدے بہت سارے ہیں جسے شریعت اسلامیہ نے کھول کھول کر بیان کیا ہے. صحیح بخاری شریف کی حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب جب پیر اور جمعرات کا دن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس بندے کے ہفتے بھر کی کیے گئے اعمال پہنچائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر اس آدمی کو معاف کر دیتا ہے، ایک جس نے نہ شرک کیا ہو، اور دوسرا اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کسی قسم کا اختلاف نہ ہو. تو بنیادی طور پر حدیث بتاتی ہے کہ اگر آدمی نے شرک نہیں کیا اور اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے کسی قسم کا حسد، کینہ اور بغض نہ ہو، تبھی بندے کے اعمال اللہ کے یہاں قبولیت کے درجے تک پہنچتے ہیں. محترم حاضرین، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا ای الناس افضل، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ لوگوں میں سب سے افضل اور بہترین انسان کون ہے؟ تو آپ نے کہا کل مخموم القلب و صدوق اللسان، ہر وہ آدمی جو دل کے اعتبار سے مخموم ہو اور زبان کا سچا ہو. تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی زبان کا سچا تو ہم جانتے ہیں، یہ دل کے مخموم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تب آپ نے کہا التقی النقی الذی لا اثم علیہ ولا بغی، دل کے مخموم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاک باز ہو، متقی ہو، اور نہ اس میں کسی قسم کا گناہ ہو، اور نہ وہ اپنے دل میں کسی قسم کی ظلم و زیادتی کا رکھتا ہو. یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو دل کی پاکی اور صفائی، یا یوں کہیے سلامت صدر، یہ ایمان والوں کی علامت قرار دیا گیا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی آدمی کے دل میں مکمل ایمان ہو
ایمان کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو اور اس کے دل میں کسی کے لیے بیر ہو۔ اللہ کہتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ صحابہ اکرام جو بعد میں آئے وہ اپنی ما قبل ساتھیوں کے بارے میں کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، اور اسی طرح ہم سے جو پہلے مسلمان گزرے ہیں تو ان کے گناہوں کو معاف کرنا، اور ان کے اور ہمارے درمیان دل میں کسی قسم کے حسد اور بغض کو تو باقی نہ رکھنا۔ محترم حاضرین، اسی لیے دیکھیں حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا المؤمن غر کریم والفاجر خب اللین، ایک ایمان والا بھولا اور سادہ مزاج کا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مومن غر ہوتا ہے۔ غر کہتے ہیں کہ ہر وہ آدمی جسے کوئی بھی آسانی سے دھوکہ دے دے، اس کی معصومیت کی بنیاد پر اسے کوئی بھی جھانسے میں لے آئے تو ایسے آدمی کو غر کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ سادہ مزاج کا ہونا اور انسان کا سادہ لو ہونا یہ اس کے ایمان کی علامت ہے۔ پھر آپ نے فاجر کے بارے میں کہا کہ فاجر بڑا ہی چالاک اور کمینہ ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، اس لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ بھولی طبیعت کے ایسے سادہ مزاج ہوتے ہیں، لوگ انہیں کیا ہے معاشرے میں مقام نہیں دیتے ہیں، جبکہ یہ ایمان والے ہونے کی علامت ہے۔ محترم حاضرین، دل کا پاک ہونا اتنا ضروری ہے کہ جو بھی آدمی اگر اس کے دل میں کسی قسم کا بیر ہے، دل میں کسی قسم کی گندگی ہے، ایسی گندگی کے ساتھ وہ کبھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ۔ اللہ کہتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کا فیصلہ کر دے گا اور جنتیوں کو جنت کے میدان میں لا کر کھڑا کیا جائے گا تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ ان کے دلوں میں سے اس غل کو نکال دے گا، اللہ ان کے دلوں کو پاک و صاف کر دے گا، پھر اسی کے بعد وہ جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ علماء اکرام نے سوال اٹھایا اور کہا کہ آخرکار کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے سے پہلے جنتیوں کے دلوں کو پاک و صاف کرے گا، ان کے دل میں حسد نہیں ہوگا، ان کے دل میں بغض نہیں ہوگا، جبکہ جنت ایسی جگہ ہے کہ وہاں جو انسان چاہے گا اللہ اسے عطا کرے گا۔ اگر کسی کو دیکھ کر اس کے دل میں حسد بھی پیدا ہو گیا تو کیا فرق پڑے گا، جبکہ جو مانگے گا اسے مل جائے گا۔ تو اس کے جواب میں بعض علماء نے کہا کہ بذات خود حسد یہ اللہ کا عذاب ہے، اور حسد میں رہنا یہ تکلیف کی بات ہے، اور جنت میں انسان کو کوئی عذاب نہیں ہے، جنت میں انسان کو صرف سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دلوں کو پاک و صاف کر کے ہی جنت میں داخل کرے گا۔ تصور کریں انبیاء کی زندگی پر، صحابہ کی زندگی پر، کہ جن لوگوں نے انہیں مارا، جن لوگوں نے انہیں ستایا، انبیاء سب سے زیادہ ان کے مسئلے میں اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھا کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی، وہ احد کا دن اگر آپ کو یاد ہے تو جس دن آپ کی پیشانی پھٹ گئی تھی، آپ کے گال پر زخم آ گیا تھا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، آپ گڑھے میں گر گئے تھے، کیا اس سے برا بھی آپ کی زندگی میں کوئی دن گزرا ہے؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس سے برا دن اور تکلیف کا دن میرے لیے وہ تھا جب میں طائف گیا تھا، طائف والوں نے میری بات کو نہیں مانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹے، انہوں نے مارا، اپنے اوباش بچوں کو پیچھے لگایا، پتھر مار مار کے آپ کو لہو لہان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے کو بھیجا، حضرت جبرائیل آ کر کہتے ہیں اللہ نے بھیجا ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ فیصلہ دیجئے، حکم کیجئے، ان کا معاملہ اللہ ابھی طے کر دے گا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بد دعا کرنے کے بجائے آپ علیہ السلام نے اللہ پر توکل جتایا اور کہا کہ اگر یہ نہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسل مسلمان ہو جائے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دل کی پاکی یہ ایمان والوں کے لیے بڑی عظیم کیا ہے نعمت ہے اور ایک بہترین سبق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ان کے بارے میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے، جیسے کہ حضرت ایاس بن معاویہ کہتے ہیں کہ سفیان الثوری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کانوا یعملون قلیلا ویؤجرون کثیرا، ہم نے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھا تو کتنے ایسے صحابہ تھے انہوں نے عمل زیادہ نہیں کیا مگر اللہ نے ثواب بھر بھر کر ان کو دیا ہے۔
آخر وجہ کیا ہے؟ تو سفیان بن دینار رحمہ اللہ کہا کرتے لسلامتی صدورہم، ان کی دل کی سلامتی کی وجہ سے، کیونکہ ان کے دل اتنے پاک و صاف تھے، اور اللہ تعالیٰ نہ انسان کے اعمال کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ اس کی صورت شکل کو دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے تو انسان کے دل کو دیکھتا ہے۔ جب انسان کا دل پاک و صاف ہو تو یہ پاک و صاف دل اس کی نیکی میں اضافے کی وجہ بنتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ حافظ قرآن اور قرآن کے بہترین مدرس و معلم، جب یہ ان کے انتقال کا وقت آیا تو یہ صحابہ کا نام لے لے کر ان کے لیے دعائیں کرتے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا کہ انسان جب موت کے دہانے پر پہنچ جائے وہ اپنی فکر کرتا ہے، اور حضرت ابو الدرداء یہ ہیں کہ یہ صحابہ کا نام لیتے ہیں، بلکہ ایک مجلس میں 70 صحابہ کا نام لے کر کہتے اے اللہ تو فلاں کے گناہوں کو معاف کرنا، اے اللہ تو فلاں کے گناہ کو معاف کرنا۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو کہتے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو صحابہ اکرام دنیا سے چلے گئے ان کے اور میرے دل میں کسی قسم کا حسد نہیں ہے، ان کے اور میرے دل میں کسی قسم کا مون مٹاو نہیں ہے۔ تو حضرت ابو الدرداء سمجھتے کہ میرا دل پاک ہو یہ زیادہ ضروری ہے کہ میں اپنے گناہوں کی معافی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے مانگوں۔ محترم حاضرین، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ علیہ مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی آتا ہے اور آ کر کسی دوسرے آدمی کی شکایت رکھتا ہے کہ فلاں آدمی نے ایسا ایسا کیا۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں کہ اگر تمہاری بات کو میں سچ مان لوں، جس آدمی کی تم نے شکایت کی ہے، اگر تمہاری بات کو میں سچ مانوں تو تم چغل خور ہو، کیونکہ تم نے اس کی چغلی میرے سامنے آ کر کی، اور اگر تم اپنی بات میں جھوٹے ہو تو تم نے اس پر الزام لگایا ہے اور جھوٹ بولنے کی تم کو سزا دینی چاہیے۔ اب کہا کہ بتاؤ تم کو چغل خور ہونے کی سزا دوں یا جھوٹ اور بہتان باندھنے کی سزا دوں، یا تو معافی مانگو کہ آئندہ کبھی میرے سامنے کسی کی شکایت نہیں کرو گے۔ سبحان اللہ، کیسے یہ پاک و صاف دل تھے جو کسی کی شکایت تک کو سننا پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ علیہ وقت کے بڑے محدث تھے، بیٹھے ہیں درس دے رہے تھے، ایک آدمی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ فلاں نکڑ پہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ آپ کو گالی دے رہا تھا، آپ اتنے نیک ہیں، اتنے اچھے ہیں، آپ کی برائی وہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ نے کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد کچھ دیر بعد وہی آدمی آیا تو آ کر سلام کرتا ہے اور مجلس میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ علیہ بڑا پیارا انداز سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اب یہ آدمی جو شکایت لے کر آیا تھا اسے اور غصہ آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ اس آدمی نے آپ کو گالی دی، اس آدمی نے آپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا اور آپ اسے مسکرا کر اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ تو وہب بن منبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی وہاں بیٹھ کر مجھے گالی دے رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا، لیکن شیطان چاہتا تھا کہ یہ بات مجھ تک پہنچے، میرا دل خراب ہو، لہذا تم شیطان کے رسول ہو، تم شیطان کے میسنجر ہو، لہذا اسی آدمی کو انہوں نے ڈانٹ کر بھگا دیا۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ انسان کا دل اس طرح پاک و صاف ہو ہر کسی کے لیے۔ سوال ہے کہ کن کن لوگوں کے لیے انسان کو اپنے دل کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے عامت الناس کے بارے میں، جسے آپ جانتے ہیں، جسے آپ نہیں جانتے ہیں، جس کے بارے میں آپ نے سنا ہے یا نہیں سنا ہے، تمام مسلمانوں کو آپ صحیح سمجھیں، اخلاق مند سمجھیں، اور ہر مسلمان کے تعلق سے اپنے دل کو پاک رکھیں۔ دوسری اہم چیز، اپنے دل کو اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے پاک و صاف رکھیں، چاہے آپ کے رشتہ دار نے اچھا کیا ہو یا آپ کے ساتھ غلط کیا ہو، بدلہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ انسان اگر اللہ کے پاس اپنی رحم کی امید رکھتا ہے تو اپنی گھر والوں کے تعلق سے اپنے دل کو پاک و صاف رکھیے۔ اس کے علاوہ جو ذمہ دار ہے، چاہے وہ جماعت و جمعیت کے ذمہ دار ہو، مساجد کے ذمہ دار ہو، کسی کمیٹی کے ذمہ دار ہو، جو ہمارے بڑے ہیں، ہر بڑے کے بارے میں جسے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی عہدہ دیا ہے، ان کے مسئلے میں ہر انسان کے دل کو اپنے دل کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ علماء جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، جو رب کا پیغام لوگوں کو بتاتے ہیں، ایسے علماء کے تعلق سے، اور وہ طلباء جو مدارس میں یا قرآن کو پڑھتے ہیں، ان کے تعلق سے انسان کے دل کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ اور عمومی طور پر وہ نیک لوگ جن سے آپ کا تعلق ہو، ان کے تعلق سے بھی انسان کو اپنے دل کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ محترم حاضرین، یقین جانیے یہی دل کی گندگی ہے کہ جب کسی آدمی کے دل میں گندگی آ جاتی
کی ہے تو یہی تو شیطان کا اصل مقصد ہے۔ بڑی معروف حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قد یئس الشیطان ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ عرب کی زمین میں اب بت پرستی نہیں ہو سکتی، لیکن وَلَكِنَّ التَّحْرِيشَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، لیکن شیطان کیا کرتا ہے، ان کے درمیان اختلاف کو لا کر رکھ دیتا ہے۔ علماء نے اس کی تفسیر میں بڑی پیاری بات کہی، کہا کہ شیطان بڑا چالاک ہے، شیطان نے جب شرک کو چھوڑا تو اس نے اختلاف کو کیوں چنا؟ علماء کہتے ہیں کہ جس جگہ اختلاف آتا ہے، چاہے وہ جماعت میں ہو، جمعیت میں ہو یا لوگوں کے درمیان، جہاں اختلاف آتا ہے وہاں دعوت کمزور ہو جاتی ہے، اور جہاں دعوت کمزور ہوتی ہے وہاں جہالت عام ہوتی ہے، اور جہالت یہ شرک کا پہلا راستہ ہے۔ گویا شیطان نے شرک کو چھوڑا تو شرک تک لے جانے والے راستے کو اس نے اختیار کیا، اور انسان جب اپنے دل کو پاک و صاف رکھے گا تبھی جا کر اختلاف ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر انسان کو اپنے دل کو تمام لوگوں کے لیے پاک و صاف رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر واحسن اللہ الیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔